السلام علیکم ناظرین، میرے یوٹیوب چینل خبر اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میں ہوں فرحان ارشد۔ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح خوش رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ ناظرین، خبر اسٹوڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بڑی اہم خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم کی اب تباہی کا دن اور وقت آ چکا ہے۔ اس نے جتنے بھی ظلم کرنے تھے، اس نے کشمیر کے اندر جتنے بھی ظلم کرنے تھے، اس نے وہاں پر جو اس کا دل چاہا، اس نے وہاں کا جغرافی تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے وہاں پر اپنے جو سورماؤ تھے، بھارتی فوجی تھے، وہ بھیج کر اس نے وہاں پر اتنے کشمیریوں کو جو اس نے شہید کیا، وہ سب اس کی محنت، وہ سب اس کی مکاریاں، وہ سب اس کا چالاکیاں سب اب مٹی کے اندر دبنے لگی ہیں۔ کیوں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ یہ جو بھارت کی اتنی جو اس نے کیا تھا، سب کچھ کیا تھا، اب وہ سب مٹی میں دبنے جا رہی ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اب خود نریندر مودی اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ اپنے کس اقدام پر شرمندہ ہے؟ اس اقدام پر جو اس نے 5 اگست 2019 کو کیا تھا۔ وہ اقدام کیا تھا وہ آپ کو میں بتاتا چلتا ہوں۔ اس نے کیا یہ تھا کہ اس نے کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے نا، اس کو اس نے بالکل جغرافی طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس میں اس نے کیا اس طرح تھا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اس کو 2 وفاقی علاقوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ اور ساتھ ساتھ اس کو کہا کہ یہاں پر جو ہندو ہے وہ یہاں پر آ کے اپنی شہریت حاصل کر سکیں گے، یہاں رہ سکیں گے، جگہ خرید سکیں گے۔ یہ اس نے ایک اقدام اٹھایا تھا۔ اس کے بعد سے پاکستان کی جانب سے بھی اس کی طرف اس کا بھرپور جواب دیا گیا کہ کشمیر کی جو حیثیت ہے اس کو اسی طرح رہنا چاہیے جو کہ اس کی ہے۔ اس کے اندر یہ ایک مقبوضہ ٹیریٹری ہے، اس کے اندر بھارت کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کشمیریوں کا حق رائے دہی ہے کہ ان کا دل ہے، وہ جہاں چاہیں جس کے ساتھ وہ رہ سکتے ہیں، لیکن بھارت نے ان کی منشا کے خلاف جاتے ہوئے وہاں پر آرٹیکل 35 اور 370 کا خاتمہ کر کے اس کی جو تھا تمام علاقوں پر اس نے اس کو اپنے اپنے حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ تو بھارت کی مکرو چال تھی۔ خیر، اب ہونے کیا جا رہا ہے یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو پہ بڑے مختصر انداز میں بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب بھارت کے اندر اور باہر عالمی دباؤ، مطلب عالمی طاقتوں کا بھارت کے اوپر پریشر ہے کہ انسانیت کے ساتھ اس قدر برا سلوک نریندر مودی مت رکھو تم۔ لیکن اب نریندر مودی کے اوپر پریشر اس قدر بڑھ چکا پریشر کہ اب نریندر مودی کو اپنے کیے ہوئے فیصلے پر اس کو واپس لینے کے لیے اس نے سوچ بچار شروع کر دیا، اور اسی مقصد کے لیے اس نے 24 جون بروز جمعرات کو اس نے ایک APC بلائی ہے، جس کے اندر اس نے جو کہ کشمیر کے سابق جو وزیر اعلیٰ تھے محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ کو بھی انوائٹ کیا ہے۔ ابھی ایک میں یہاں بتاؤں کہ ابھی تک جو محبوبہ مفتی کی ذرائع کی جانب سے خبر آئی ہے کہ وہ ابھی تک اس APC کے اندر شرکت نہیں کرے گی، کیونکہ جب تک وہ اس کا کہنا ہے کہ جب تک کشمیر کی حیثیت کو بحال نہیں کیا جائے گا میں کسی بھی APC کے اندر کسی بھی میٹنگ کے اندر میں شرکت نہیں کروں گی۔ یہ محبوبہ مفتی کے ذرائع کی جانب سے خبر آئی ہے اور اس میں کافی حد تک صداقت بھی پائی جاتی ہے۔ اور فاروق عبداللہ کو اور محبوبہ مفتی دونوں کو دعوت نامے مودی کی طرف سے موصول ہو چکے ہیں۔ اب محبوبہ مفتی کی جانب سے تو آ گیا کہ میں نہیں آؤں گی، اب مفتی جو عبداللہ فاروق عبداللہ اس کی جانب سے ابھی اس چیز کا کوئی ذکر نہیں آیا کہ وہ شرکت کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ اب یہ معاملات بالکل کلیئر ہو چکا ہے کہ اس کانفرنس کے اندر بھارت بالکل پریشان ہے، نریندر مودی پریشان ہے، بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ وہ پریشان ہے، اور ان کے قومی سلامتی کے جو مشیر کرتا دھرتا ہے اجیت دوول وہ بھی پریشان ہے۔ اور انہوں نے جو کشمیر کے اندر جتنی بھی ان کی جو آرمی کی جو بریگیڈ ہے کمانڈ کر رہے ہیں ان کو بھی انہوں نے اس میٹنگ میں بلایا ہے کہ آئیں بیٹھیں ہم اس پہ بات کریں۔ اب
जो इंडिया की एक बहुत बड़ी वेबसाइट है उसके अंदर इस बात की भी एक तहकीक की गई है, एक ख़बर शाया की गई है जिसके अंदर उनका कुछ इस तरह से भी कहना है कि ऐन मुमकिन है कि यहाँ के ऊपर, इस एपीसी के ऊपर जो कि कश्मीर की पुरानी हैसियत है उसके बहाल करने के बारे में भी गुफ्तगू का काफ़ी हद तक अमकान है। और इसके साथ साथ दूसरा जो अमकान है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर जो कि मकबूजा उनका उनका जो उनके मुताबिक जो कश्मीर है वो मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर अब इंतखाबात होने जा रहे हैं। वो इस आने वाले जो इस साल के आखिर में नवंबर के महीने के अंदर या अगले साल 2022 के अंदर वो इंतखाबात होने जा रहे हैं। उसके हवाले से वो वहाँ पर इलाकों की हल्का बंदियों के हवाले से भी ये बात उनकी होनी है। असल अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो 24 जून की जुमेरात को ही पता लगेगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।